السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ ایس ایس ایف جموں کشمیر کی جانب سے ماہ ربیع الاول شریف میں آن لائن بہت سارے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جس میں بحمدہ تعالیٰ بہت زیادہ مقبولیت بھی حاصل ہوئی اور بہت سارے عاشقان رسول نے اس میں شرکت بھی کی۔ ہمارے آج کے اس لائیو پروگرام میں ہم نے ایس ایس ایف کی بینر تلے جتنے بھی ربیع الاول شریف میں پروگرام ہوئے، اس میں جو ونر حضرات ہیں ان کو کچھ ایوارڈ بھی دینا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کیے ہیں اسٹیٹ سے لے کر یونٹ تک، جتنے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، سب کی حوصلہ افزائی کرنا بھی مقصد ہے۔ میں جموں کشمیر اسٹیٹ ایگزیکٹو باڈی کی جانب سے ایس ایس ایف کا جنرل سیکرٹری دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا ویلکم کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں بالخصوص عزت مآب عالیہ جناب محترم المکرم جناب ڈاکٹر شوکت بخاری صاحب، ان کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، اور عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق مصباحی صاحب کا میں بڑی دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا بھی ویلکم کرتا ہوں، اور جتنے لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا، جتنے لوگوں نے بھی ربیع الاول شریف میں درود شریف اور دیگر جتنے بھی پروگرام ہیں ان پروگراموں میں حصہ لیا، میں تمام حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا ویلکم کرتا ہوں۔ ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، شاعر کتنا خوبصورت انداز میں ایک شعر کہنا چاہتا ہے کہ ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میں نے چند اشعار ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ گلوں میں رنگ بھر دے، گلوں میں رنگ بھرے، باد و نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو میں تمام حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، اور میں بحیثیت ایس ایس ایف کا جنرل سیکرٹری آپ تمام حضرات کا ویلکم، خیر مقدم اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے مال میں، روزی روزگار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر و احسان ہے، جس رب قدیر نے مجھے اور سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمیں حضور علیہ السلام عطا فرما دیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے مکان کو دیکھیں، اپنی جائیداد پراپرٹی کو دیکھیں، گاڑیوں کو دیکھیں، دیگر اپنے جسم کو، باڈی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پارٹ آف باڈی جو ہے جتنے بھی کتنے اچھے خوبصورت بنائے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں ہاتھ دیے، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دیں۔
یہ سارا جسم بنانے کے بعد احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ جیسا ہی ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ آتا ہے، ساری دنیا کے مسلمان حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے پروگرام کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کی محفلیں گھروں میں، مساجد میں، محلوں میں جو ہے منعقد کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایک عظیم تنظیم جسے ہم SSF کے نام سے جانتے ہیں، اس تنظیم کا یہ کام آج سے نہیں بلکہ پچھلے تقریباً 47 سالوں سے یہ کام کر رہی ہے کہ حضور کی آمد پر یہ میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کرتی ہے، ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتی ہے۔ اس سال تھوڑا سا ہٹ کر کے کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن تھا، اسکولس وغیرہ مدارس بند تھے، تو الحمدللہ اس تنظیم کی جو نیشنل باڈی اور اسٹیٹ باڈی ہے، انہوں نے اس بار جو ہے کچھ آن لائن پروگرام کروائے۔ الحمدللہ بہت زیادہ وہ سکسیزفل رہے، کامیاب ترین پروگرام رہے، اور خاص کر کے ہمارا جو یہ اسٹیٹ کمیٹی SSF کی ہے، جموں کشمیر اسٹیٹ کمیٹی، اس نے الحمدللہ جو نوجوانوں کو پروگرام دیے ہیں، انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا ہے۔ بالخصوص جیسا ہی یہ مہینہ شروع ہوا تو سرکار کی آمد ایک پروگرام ہم نے دیا، نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا اور اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانفرنس کی، بہت عظیم کانفرنس تھی، جس کے اندر ہم نے چیف گیسٹ مہمان خصوصی کے طور پر حضرت علامہ مولانا الحاج الشیخ عبدالرشید داؤدی صاحب، پریزیڈنٹ تحریک صوت الاولیاء، وہ ان کو بلایا تھا، اور انہوں نے 1 گھنٹہ الحمدللہ نوجوانوں سے بہت احسن انداز میں گفتگو کی۔ انہوں نے عقائد کے بارے میں، اصلاح کے بارے میں، حضور علیہ السلام سے محبت کس طریقے کی ہونی چاہیے، اس پر بہت جامع اور کمال گفتگو کی، اور کافی لوگوں نے اس آن لائن کانفرنس میں شرکت کی۔ میں ان سب حضرات کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں اسی کانفرنس میں SSF کے نیشنل پریزیڈنٹ محسن اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر شوکت بخاری صاحب، وہ بھی اس میں مہمان تھے۔ انہوں نے بھی الحمدللہ ایک اچھا میسیج جو ہے امت مسلمہ کے نام فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اسی ربیع النور شریف میں جو اور پروگرام ہوئے، خاص کر ایوری ڈے، ہر روز بردہ شریف جو ہمارے ٹیم نے تیار کر کے دیا، پھر نوجوانوں نے ہر دن صبح اس کو پڑھا۔ الحمدللہ اس وقت تک کامیاب ترین وہ پروگرام بھی رہا۔ اس کے ساتھ میں محبہ کمیون کے ماتحت ہم نے 30 ممبر جو ہیں وہ سلیکٹ کیے تھے، اور ان کو ایوری ڈے جو ہے حضور علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھنا تھا۔ ان کو ایک ٹارگیٹ دیا تھا کہ آپ نے اس درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس وقت تک الحمدللہ ان 30 ممبران نے تقریباً 10 لاکھ کے تقریباً ٹوٹل 10 لاکھ کے گرد جو ہے درود شریف کی کثرت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان نوجوانوں کو ایک اور بھی ٹارگیٹ دیا تھا کہ ایوری ڈے آپ نے کم سے کم 4 سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ وہ بھی ابھی تک کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ اور درود شریف جو ہمارے یہاں سے 30 ممبروں کے علاوہ منڈی ہمارا یونٹ، لورن یونٹ، الحمدللہ ان نوجوانوں نے بھی تقریباً 11 لاکھ کے آنکڑے کے مطابق انہوں نے بھی درود شریف پڑھا ہے۔ تو یہ تقریباً ہمارا 22 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک پروگرام ہمارا چلا جان رحمت، جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے، صلاۃ و سلام ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ترین سلام ہے۔ ان اشعار کی تشریح کر کے جو ہے نوجوانوں تک پہنچائی جاتی تھی ہماری اسٹیٹ کمیٹی کی طرف سے، تو پھر ایک ہفتے کے بعد ایوری ویک جو ہے اس کا ایگزام ہوتا تھا، اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے کو الحمدللہ پرائز بھی دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایوری ڈے جو ہے ایک مدنی ٹویٹ جو ہمارا پوسٹر آتا تھا بہت مقبول ہوا، بہت مقبول ترین رہا۔ تو میں اس موقع پر سارے نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے یہ پروگرام کامیاب کیے۔ آج کا یہ آخری پروگرام الحبیب جو ہمارا ہے، اس پروگرام میں میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جتنا جس بھی میرے بھائی نے درود شریف پڑھا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھا ہے یا بردہ شریف کثرت سے پڑھا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے نوجوان اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کے سچے عاشق بن جائیں گے۔ میں سب سے مؤدبانہ مخلصانہ التجا کروں گا، جتنے ہمارے نوجوان ہیں اس وقت تک پوری انڈیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اس تنظیم سے جڑے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس تنظیم سے جڑیے، اور دینی علم اور دنیاوی علم دونوں علوم کو حاصل کر کے جہاں پر ہم اپنا دنیا کا نظام اچھا چلائیں وہاں آخرت اپنی بہتر فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور 12 ربیع الاول کی صبح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے۔ اسی مناسبت سے ساری دنیا میں میلاد شریف کے پروگرام ہوتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب قوم کو بتائے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد عظیم ترین نعمت ہے۔ رب قدوس خود ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اسی سلسلے میں ساری دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے اور مختلف جہتوں سے آقا کریم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ کہیں محافل نعت ہوتی ہے، کہیں محفل میلاد ہوتی ہے، کہیں آقا کریم علیہ السلام کے فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کے اندر جو کرنے کا کام ہے وہ ایک عظیم ترین یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ، کہ جو بندہ مومن ان پہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام یعنی درود اور سلام پڑھنے کا حکم خود رب قدوس نے فرمایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے تو درود و سلام پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو بندہ مومن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرماتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر نور آتا ہے، اور اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر جتنی بھی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد کی کے ساتھ یعنی جن عبادات کا تعلق ہے، تو اس ساری عبادتوں کے اندر اگر ریاکاری آ جائے تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن درود پاک وہ اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ اگر کوئی ریاکاری کی وجہ سے بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ تب بھی اسے قبول فرماتا ہے۔ تو SSF جو عال انڈیا تنظیم ہے بچوں کی، اور وہ اس کے جو صوبائی باڈی ہے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ لاکھوں کی تعداد میں ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا، متعدد لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ درود السلام کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس تعلق سے میں اس تنظیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ کارنامہ ایسا ہے جو لائق تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، یعنی ان کی تحسین بھی خوب ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا کام ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ سارے کا سارا کام کرنا چاہیے، اور یقیناً اس کا ثواب SSF والوں کو یقینی طور پر ملے گا جب یہ محفلیں عام سے عام تر ہوں گی۔ میں سب کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو دن دنیا رات چنی برکتیں اترتی ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایس ایس ایف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا جانب سے ربیع الاول میں محبہ کمیون کے نام سے ایک پروگرام رکھا گیا. ان میں منڈی یونٹ کا شاہد فرید بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ کے لیے سلیکٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس کا ایوارڈ ادھر سے دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی یا حبیب اللہ. جود من جاد الوجود وجودہ جاد الجوا جمع و فرقا بعد جمع الجمع للرجال جال. الحمدللہ خوشی کی بات ہے سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ممبران آن لائن کے ذریعہ اس مبارک ربیع الاول کے مہینے میں کافی پروگرامز کنڈکٹ کی اور دینی تربیت، دینی ڈسپلن اپنانے میں اس مہینے کو صحیح طریقے سے استعمال کی. حضور تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے، وہ زندہ ہے، ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کو سن رہے ہیں اور سن کر خوش بھی ہو رہے ہیں. ہم نے جتنے بھی درود پاک پڑھی، مدح اور ثنا پڑھی، اس سب کو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے ہوئے ہمارے لیے اللہ سے رحمت مانگنے والے ہو جائے، اور اس پر ہماری کامیابی ہے دونوں جہاں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد اور رہنے کا مقصد یہاں بہت بڑے مالدار بن کر ہمیشہ ادھر رہنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کی طرف سے دیا ہوا عقل، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے صحیح سوچ سمجھ کے اللہ کے وجود سمجھنا ہے، اور ہمیشہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس ایمان کے ساتھ ہمیں نیکی کرتے رہنا ہے، گناہوں سے ہٹ کر رہنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اسلام سیکھنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا. ایس ایس ایف پوری ہندوستان میں کوشش کر رہا ہے کہ نوجوان لڑکے، طالب علم، چاہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہو، دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہو، ان کو دین کی راہ پر، راستے میں صحیح طریقے سے چلانے کی کوشش ایس ایس ایف کر رہی ہے. الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. آپ لوگ دعا فرمائیے، ہمیں مل جل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین الاسلام میں آپس میں تعاون کر کے، مدد کر کے، ایک ہو کر اس دین الاسلام میں مضبوط رہنے کی توفیق ہمیں ملے، اور آخرت میں اسی جنت مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق ملے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوا ہوں سن کر کہ ہمارے ایس ایس ایف کے ممبران کے گروپ میں 21 لاکھ درود پاک اس کے ممبرز نے آج تک
پڑھا ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگ بھی پڑھیں صلو علیہ وسلم تسلیما۔ آپ لوگ بھی انسان سے اللہ کا حکم ہے آپ بھی صلاۃ و تسلیم سلام پڑھتے رہے۔ الحمدللہ اس حکم کو مان کر ہم لوگ نوجوان طلباء الحمدللہ 21 لاکھ درود پاک پڑھ چکے ہیں، اور ویسے کوئی اور عمل نہیں ہے جیسے صلاۃ سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دی کہ میں بھی کرتا ہوں اور فرشتے بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کرو۔ ویسے کوئی نماز کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہ میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو، نہیں، صلاۃ سلام کے بارے میں ہے۔ تو صلاۃ سلام ایسے ایک عمل ہے کبھی بھی مردود نہیں ہو سکتا ہے، مقبول ہی ہوتا ہے، چاہے ہم ویسے ہی پڑھیں سوچ سمجھ کے نہیں، ویسے بنا کوئی سوچ ویسے ہی پڑھے تب بھی ثواب، یا نیت باقی اعمال میں نیت تو برابر دیکھ لیتا ہے، بلکہ صلاۃ سلام اس میں جیسے بھی آپ کے منہ سے درود پاک نکلے وہ مقبول ہی ہوتا ہے، مردود کبھی نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ 21 لاکھ درود پاک اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائیوں بہنوں سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، دونوں جگہ میں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ اور محبہ کمیون پروگرام میں بردہ شریف 5 لائن ہر دن، ماشاء اللہ ہر دن بردہ شریف کے لائنز ہمیں ملا ہے، ہم پڑھے ہیں، اس کا مطلب سیکھے ہیں، اور اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر ہمیں دے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اشعار وہ بھی ہم نے سیکھے ہیں، اور اس کا ایگزام بھی ہوا ہے، اس میں ایوارڈ بھی تقسیم ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو لائنس ہے چاہے بردہ ہو یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہی اشعار کے لائنس ہو، وہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ثناء ہے اس میں۔ وہ پڑھ کر بہت بڑے بیمار لوگ جو ہے شفا حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اشعار اور مدح النبی پڑھنے کی وجہ سے ہمیں اپنا بھی اور ہمارے والدین، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اقربا لوگ ہیں جو بھی بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور 4 سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر دن 4 ہم نے سیکھا ہے، اور نئے جو ہم جانتے نہیں تھے یا ہم جانتے تھے بلکہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ویسے سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ اپنی زندگی میں پریکٹس کرنے کا بھی موقع اس ربیع الاول میں ہمیں ملا ہے۔ وہ کنٹینیو باقی مہینوں میں بھی ہماری زندگی میں کنٹینیو کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں دے۔ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق النبی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبحق صلاتنا وبحق تسلیمنا وبحق ما قرأناه فی مدح حبیبک سیدنا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، نجنا من کل البلایا والمصیبات والآفات یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اغفر لنا ولوالدینا
ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن تعلقوا بنا ولمن ماتوا منا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من تعلقوا بنا وأمراض من أوصانا بالدعاء يا شافي يا كافي يا شافي الأمراض شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا في تعلمنا وفي تعليمنا وفي خدماتنا الدينية يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا يا فتاح يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شتت شمل أعدائنا ونكس أعمالهم يا قوي يا متين كف شر الظالمين. اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام مع الإخلاص يا رب العالمین. یا اللہ یا اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے جو درود پاک پڑھی ہے، جو بردہ شریف پڑھے، باقی اشعار فی مدح النبی جو بھی ہم نے پڑھے ہیں، یا اللہ قبول فرما، اس کو قبول فرما، اس کے وجہ سے ہمیں دونوں جگہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، تعلم اور تعلیم میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں عقل دے، یا اللہ ہمیں صحت دے، یا اللہ ہمیں سلامت دے. یا اللہ ہمیں ہر کام کرنے میں یا اللہ تیری طرف سے مدد دے. یا اللہ ہماری جو دینی خدمات ہیں اس کو قبول کرے. SSF کے ذریعہ قوم کی خدمت، اہل سنت والجماعت کی خدمت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں میں شامل رکھ. یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل رکھ. یا اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت مبارکہ میں جمع ہونے کی توفیق ہمیں بھی، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا، جو بھی ہم سے ملے ہوئے لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ یا اللہ توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر للمذنبين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا وصیت کے ساتھ اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. SSF کے سارے ممبران کو میرے دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے جو کام اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کی ہے اس پر دل خوش ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے SSF جموں کی طرف سے عید الحبیب نام کا ایک پروگرام انعقاد کروایا گیا، جس میں ہمارے مہمان خصوصی فاروق حسین مصباحی صاحب اور ڈاکٹر شوکت بخاری صاحب تشریف لائے. ہم SSF جموں کی طرف سے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور SSF اسٹیٹ کمیٹی کی طرف سے میں ان نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پورے مہینے میں چاہے وہ نیشنل کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے جو بھی پروگرام دیے گئے اس کو انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میں SSF اسٹیٹ کمیٹی کی طرف سے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ درود شریف میں ہو یا اور دیگر پروگرام ہو جن میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.